حکومت نے مہنگائی کی آگ پر پیٹرول چھڑک دیا۔ پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل 30 روپے لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کے نرخ 179 روپے 86 پیسے، ڈیزل کی قیمت 174 روپے 15 پیسے ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل 148 روپے 31 پیسے اور مٹی کا تیل 155 روپے 56 پیسے میں ملے گا۔ فیصلے کا اطلاق ہو گیا۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے بہت زیادہ مہنگائی نہیں ہوتی۔ نرخ بڑھائے بغیر IMF سے قرض پروگرام نہیں مل سکتا۔ فیصلے سے روپیہ مستحکم ہوگا۔ سابق حکومت نے قیمتیں فکس کی، غلط پالیسیز کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ عمران فارمولے پر عمل کریں تو پیٹرول 205 روپے لیٹر ہو جائے گا۔ مفتاح اسماعیل کا موقف۔ امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر بھارت نے روس سے سستا تیل لیا۔ پاکستانی حکومت نے کوشش ہی نہیں کی، ہماری کوششوں کو بھی جاری نہیں رکھا گیا۔ امپورٹڈ حکمران بیرونی آقاؤں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، عوام نے قیمت چکانا بھی شروع کر دی۔ عمران خان کا ٹویٹ۔ حکومت نے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے روس سے سستا تیل نہیں خریدا۔ حماد اثر کا رد عمل، TDM والے اب شہباز شریف کے خلاف بھی مارچ کریں۔ اسد عمر کا ٹویٹ، حکمرانوں نے اپنی نااہلی کا بوجھ غریب عوام پر ڈال دیا۔ شفقت محمود کی تنقید، خود کو تجربہ کار کہنے والے عوام دشمن فیصلے کر رہے ہیں۔ علی زیدی کی نکتہ چینی۔ حکومت کو ہمارا خیال ہے ہی نہیں، یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے۔ شہباز شریف کی حکومت نے عوام پہ بہت بڑا بوجھ ڈال دیا، جو 30 روپے بڑھا دیے۔ غریب مزدور آدمی کہاں جائے گا؟ جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ کہتے تھے کہ بھائی جو ہے نا مہنگائی ہو رہی ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ابھی جو 500 700 دیہڑی کما رہا اس کے لیے تو مشکل ہے نا۔ ہائے مہنگائی، شہریوں کی دہائی، حکمران رحم کھائیں، غریبوں پر ظلم کے بجائے اپنے اخراجات پر قابو پائیں۔ عوام چیخ اٹھے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، ٹرانسپورٹرز کی کرائے 25 سے 30% بڑھانے کی تیاریاں۔ لاہور سے اسلام آباد 400، لاہور سے فیصل آباد 150 روپے اضافہ متوقع۔ آج سے وصولیوں کا بھی اندیا۔ جتھے کے سربراہ سننے، اب کوئی ڈکٹیشن نہیں چلے گی، ہمیں شفاف الیکشن کرانے ہیں، کب کرانے ہیں یہ فیصلہ ایوان کرے گا۔ اسمبلی نے بل پاس کر کے شفافیت کی بنیاد رکھ دی۔ پہلے ہی معیشت کا بیڑا غرق ہے، عمران نیازی کسی بھول میں نہ رہنا، اب کسی کو فتنہ فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے قومی اسمبلی میں خطاب، بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے کا اعلان۔ قومی اسمبلی میں نیب ترمیمی بل 2021 میں دوسری ترمیم کثرت رائے سے منظور۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز سے متعلق سابق حکومت کی ترامیم ختم۔ ایوان نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل بھی منظور کر لیا۔ سابق حکومت آرڈیننس کے ذریعے معاملات چلاتی رہی، اعتراضات کے باوجود بہت عجلت میں بل منظور کیے گئے۔ EVM پر مختلف جماعتوں کو شدید تحفظات تھے۔ وفاقی وزیر قانون کا موقف۔ وفاقی یا صوبائی ٹیکس کے معاملات نیب کے دائرہ اختیار سے خارج۔ مالی فائدہ نہ اٹھانے کی صورت میں وفاقی اور صوبائی کابینہ احتساب بیورو کسی بھی ریگولیٹری اتھارٹی کے فیصلوں پر کارروائی نہیں کر سکے گا۔ گرفتاری سے پہلے شواہد کی دستیابی ضروری۔ ریمانڈ کی مدت 90 کے بجائے 14 روز ہوگی۔ کرپشن کیس کا فیصلہ 1 سال میں ہوگا۔ 3 سال مکمل کرنے والی شخصیت کو دوبارہ چیئرمین تعینات نہیں کیا جائے گا۔ نئے چیئرمین کی تقرری پر مشاورتی عمل 40 روز میں مکمل ہوگا۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق رائے نہ ہونے پر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا۔ کمیٹی 30 روز میں نام فائنل کرے گی۔ ترمیمی بل کی تفصیلات دنیا نیوز پر۔
عام انتخابات کے اعلان کے لیے 6 روز کی مہلت، اسمبلیاں تحلیل کر کے جون میں الیکشن کی تاریخ دی جائے۔ عمران خان کی حکومت کو ڈیڈ لائن، مطالبہ نہ ماننے پر دوبارہ اسلام آباد آنے کا اعلان۔ لانگ مارچ فیل کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں، یہ ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں۔ قوم حقیقی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے، امپورٹڈ حکومت کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے، پی ٹی آئی چیئرمین کا جینا ایونیو میں خطاب۔ قوم نے عمران خان کو ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ دیا، 6 روز کا وقت خفت مٹانے کا بہانہ، ان کا ایجنڈا صرف انتشار ہے۔ لاکھوں افراد کا دعویٰ کرنے والوں کو 20,000 پاکستانیوں کی بھی حمایت نہیں ملی۔ مریم نواز کی میڈیا ٹاک، نون لیگ کی رہنما کی لاہور میں شہید کانسٹیبل کی گھر آمد، لواحقین سے تعزیت کا اظہار، بیوہ کی ٹیلی فون پر وزیر اعظم سے بات کروا دی، شہباز شریف کا گھر دینے کا وعدہ۔ دنیا نیوز کی سب سے پہلے سب سے تیز کی روایت برقرار، عمران خان اسلام آباد میں دھرنا نہیں دیں گے، احتجاج کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے اعلان نے خبر پر مہر ثبت کر دی، مریم نواز اور ایاز صادق پہلے ہی مذاکرات کی تصدیق کر چکے۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست مسترد، مفروضوں کی بنیاد پر کارروائی نہیں ہو سکتی، تحریک انصاف کو بھی کئی تحفظات ہوں گے۔ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ افسوسناک، جو کچھ کل ہوا وہ آج ختم ہو چکا، ہم کسی پر الزام لگانے نہیں بیٹھے، ممکن ہے عمران خان کو درست پیغام نہ پہنچا ہو، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے شرکاء کا جلاؤ گھیراؤ، اسلام آباد ایکسپریس وے، کچنار پارک اور فیض آباد سمیت مختلف مقامات پر گھاس کو آگ لگا دی گئی، پودوں اور درختوں کو بھی نقصان، جگہ جگہ راکھ کے ڈھیر۔ لانگ مارچ کے دوران جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ، لاہور میں پی ٹی آئی رہنما اور کارکنوں کے خلاف 4 مقدمات درج، منگلہ میں فواد چودھری کے خلاف پرچہ کٹ گیا، کراچی میں علی زیدی، خرم شیر زمان اور فردوس شمیم نقوی کے خلاف مقدمات۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے لیے مطلوبہ ارکان کی حمایت نہ مل سکی، 13 ممبران کی حمایت درکار تھی، صرف 11 نے ہاتھ کھڑے کیے۔ اجلاس کے دوران یار محمد رند اور اسد بلوچ کی تلخ کلامی۔ یاسر ملک کو بھارتی عدالت سے سزا مسترد، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور، مودی سرکار کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالی کی مذمت، حق خود ارادیت کی جدوجہد میں کشمیریوں کی حمایت کا اعادہ۔